امی مجھے بچا لیں، بہت درد ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں امی۔ وہ ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھتا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ایک مان کے وہ ماں جو ہمیشہ اسے ہر درد ہر تکلیف سے بچاتی آئی ہے، ہر زخم کے لیے مرہم بنتی آئی ہے، اب بھی وہ اسے بچا لے گی، اس تکلیف سے دور لے جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ زخم، یہ میری جان نکال رہا ہے امی، اس میں بہت تکلیف ہے امی، میں مر جاؤں گا درد سے، امی مجھے بچا لیں، وہ مجھے کاٹ ڈالے گا، دیکھیں میری کھال کے اندر وہ آگ بھر رہا ہے، وہ بڑا بے رحم ہے امی، بچا لیں مجھے۔ وہ زیادہ بے بس نہیں تھا، بے بس وہ ماں تھی جس کے اختیار کا دائرہ سکڑتے سکڑتے اتنا سا رہ گیا تھا کہ اولاد کو رنج و الم سے بچائے رکھنا اس دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بیچاری ماں جو اس کی پٹی سے لگی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی، ان سے دور کھڑی استامان کی اس داس نے چہرے پر آنچل کا کونا ڈال لیا تھا۔ وہ من ہی من خود سے پوچھنے لگی، کیا میں نے زیادتی تو نہیں کر دی؟ سونیا نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ابھی ابھی آئی تھی اور اب اماں کی چارپائی سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے ایک بار پھر یتیم کر دیا خالہ، ایک بار پھر سے میری ماں میرا باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب کون رہ گیا ہے میرے پاس؟ اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ نرے ڈرامے، یہی ناٹک کرتے کرتے اس گھٹیا عورت نے میری ماں مجھ سے چھین لی۔ وہ سورہ یاسین لیے پاس بیٹھی تھی۔ تم نے بڑی زیادتی کی سونیا، تمہیں پتا تھا وہ اس حال میں ہے تو مجھے اطلاع تو کر دیتی۔ آپسی نفرت اپنی جگہ، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں انہیں آخری بار خدا حافظ تو کہہ دیتی، میں کیوں اطلاع دیتی؟ غلام ہوں میں تیری؟ وہ زہرخند لہجے میں بولی تھی۔ او بی بی، وہ میری ماں تھی اور میں نے انہیں خود خدا حافظ کہہ دیا، اب یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو جا کے دکھانا، اور ان فضول کے ڈھکوسلوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھی؟ محلے کی ہی ایک عورت نے انہیں خاموش کروایا تھا۔ بس بھی کرو تم دونوں، گھر میں میت پڑی ہے اور تم دونوں ایسے لڑ رہی ہو، شرم تو کرو کچھ۔ شرما شرمی میں ہی وہ چپ کر گئی تھی، ورنہ ارادہ تو آج انہیں بہت ذلیل کرنے کا تھا ان کا۔ مکار عورت، جانے کیا جادو کیا تھا میری ماں پر کہ انہیں اس فتنی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ابرار بھائی تو بہت اچھے ہیں مہر آپی، پتہ ہے اس دن انہوں نے مجھے سلائی مشین بھی چلانے دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری گڑیا کے لیے کپڑے سینا سکھائیں گے۔ ارے واہ! مہر اور وہ دونوں نزدیکی اسٹور تک آئی تھی۔ مہر نے کچھ چیزیں خریدنا تھی یا پھر شاید وہ چیزیں بہانہ تھیں، اصل مدعا تو ابرار سے ملنا تھا۔ تم کیوں بلا وجہ اس سے فری ہو رہے ہو؟ اس نے کسی سے ذکر کر دیا تو؟ لو جی، الٹا تم مجھ سے کہہ رہی ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اسے اعتبار میں بھی تو لینا ہے نا، پیار سے سمجھائیں گے، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دو تین باتیں مانیں گے تو ہی تو وہ ہمارے راز رکھے گی۔ مہر خاموش رہ گئی۔ مہر، میں یہ سب تمہارے لیے کرتا ہوں، ہمارے لیے، میرے لیے ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے تمہارا ساتھ۔ اس نے ہولے سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ وہ منظر جو ماہین نے کنکھیوں سے دیکھ لیا تھا، وہ جو اس وقت 11-12 سال کی بچی تھی، اس کے ذہن کے لیے یہ برائی نہیں تھا، اسی لیے کہ اس کی بڑی بہن جیسی کزن اسے برا جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو اس کے لیے کسی کی بے تحاشا اور بے لوث محبت کی نشانی تھا۔ ابرار بھائی بہت اچھے ہیں نا آپی؟ گھر واپسی پر اس نے اسے کہا۔ مہر مسکرا دی اور ہولے سے اس کے گال کو چھوا۔ اس کا لمس ابھی تک دہک رہا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ زیاد کا مرسلین سے کوئی جھگڑا ہوا تھا، اس سے پوچھتے تو وہ کہتا کہ زیادتی مرسلین کی ہے، یہی جواب اس کا زیاد کی بابت بھی ہوتا، حالانکہ بات زیادہ نہیں تھی۔ دونوں اکٹھے کاروبار شروع کر رہے تھے۔ زیاد نوکری کی تلاش سے تھک چکا تھا اور ہر صورت کوئی کام دھندا کرنا چاہتا تھا۔ مرسلین سے ذکر کیا تو بس وہ منصوبہ بن گیا۔ 50-50 کی پارٹنرشپ، نفع اور نقصان کی برابری، ہر شے میں سانجھے داری۔ 4 ماہ تو سب ٹھیک رہا، تھوڑا بہت نفع بھی ملتا رہا، پھر جب خسارہ بڑھنے لگا تو تفتیش ہوئی۔ اس نے مرسلین سے باز پرس کی، وہ بھی ٹینشن میں تھا کہ اس کی بھی ساری جمع پونجی داؤ پر جو لگی تھی، بس یہیں سے غصے میں تو میں ہو گئی۔ اب جانے شروعات کس نے کی اور زیادتی کس نے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا، ہاتھا پائی، گالم گلوچ، گھلٹیا الزامات۔ پرانی کہاوت ہے کہ سانجھے کی ہانڈی ہمیشہ چوراہے پہ پھوٹتی ہے، پھوٹ ہی تو گئی تھی ان کی بھی۔ بچپن کی دوستی یاری، ملنا ملانا، سب ختم۔ وہ ساری چپکلش دونوں خاندانوں کے مابین بنا
اتنے سالوں کا رشتہ ہی نگل گئی۔ سارا کاروبار ہڑپ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ میں کمینے کو بچپن سے جانتا ہوں امی، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ مرسلین۔ بڑھایا میرا ہمدرد۔ ایسے نہیں، تم غلط کر رہی ہو میری جان، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ مہر کا ہی کوئی سندیسہ لے کر دکان پر آئی تھی۔ آج بھی دکان پر اور کوئی نہیں تھا، اور وہ اسے رکنے کا کہہ کر باتیں کرنے لگا تو وہ سلائی مشین پر جا بیٹھی۔ ایسے تو سوئی سے تمہارا نقصان ہو جائے گا ماہین، ٹھہرو، ہم اسے اچھے سے کرنا سیکھتے ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھا اور مشین کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ تم ایسا کرو، ادھر آؤ یہاں میرے پاس۔ وہ اسے گود میں بھر چکا تھا، وہ اسی شوق میں کہ گڑیا کی قمیض سلائی کرنا سیکھے گی، سب کرتی گئی۔ یہ یہاں ایسے، ہاں بالکل، اور یہ دھاگا۔ اس کے بازو کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے، اس کے کندھے پر اپنی ٹھوری رکھے وہ اسی پر جھکا ہوا تھا۔ تمہاری خوشبو کتنی اچھی ہے ماہین، اور تمہارے بال، اف یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تم تو اپنی مہر آپی کی طرح ہی حسین ہو۔ وہ شرما گئی۔ سچی؟ مہر آپی تو بہت پیاری ہیں، تم بھی تو بہت پیاری ہو۔ اس کی انگلیاں معصوم جسم پر دور تک پھیلتی گئیں۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے نشان چھوڑتا رخسار تک آیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ کتنی بار مہر کو اس کے ساتھ ایسے دیکھ چکی تھی، اس کے کسی دوست کے فلیٹ پر، پارک میں، دکان پر۔ وہ جب اس کے ساتھ ابرار سے ملنے کے لیے آتی تھی، اپنے تئیں وہ اسے کھلونے میں، لیپ ٹاپ یا کارٹونز میں، یا گڑیا کے کپڑوں میں مصروف رکھتے تھے۔ لیکن وہ بچی اندھی اور بہری تو نہیں تھی، وہ سب دیکھتی تھی، بھلے کنکھیوں سے ہی، لیکن وہ سب دیکھتی تھی۔ اس کے ذہن نے پیار اور محبت کے نام پر وہی خاکہ بنایا تھا، اور اب اس کے لیے یہ عام بات تھی۔ کوئی کسی کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہے، اسے کسی نے بتایا ہی نہ، اور نہ ہی اسے پتہ چلا۔ کوئی بتاتا تو جان لیتی کہ ابرار نامی وہ شخص اس کی کزن کا فائدہ اٹھاتا آ رہا تھا، ویسے ہی جیسے اب وہ اس کا فائدہ اٹھانے لگا تھا۔ اسے کالج چھوڑنا اور واپس لانا زیاد اپنے ذمے لے چکا تھا، اور اب وہ یہ ذمہ داری پوری جان فشانی سے نبھا رہا تھا۔ روز اس کے تیار ہو کر گھر سے نکلنے سے پہلے وہ بائک لیے انتظار میں ہوتا۔ وہ بہت دیر باہر نہیں نکلتی تھی تو وہ اسے آواز دیتا تھا، مریم۔ اس کی آواز میں اپنا نام سننے کو ہی تو وہ دیر کرتی تھی۔ تیار شیار ہوئی، بلا وجہ کمرے میں گھسی کتابوں کو اٹھاتی رکھتی رہتی، جب تک وہ پکار نہیں سنائی دیتی تھی، مریم۔ اسے اپنا نام اس کے منہ سے سننا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ نام جو وہ پکارتا تھا، وہ پکار جو بس اس ایک نام کی نہیں تھی، اس پکار میں ایک دنیا آباد تھی، ایک مان، اپناپن، میٹھی سی جھنجھلاہٹ۔ تم زیادتی کرتی ہو، یہ گلا، اور اس کا نام۔ باجی تم زیاد بھائی سے محبت کرتی ہو؟ اس دن ماہی نے اسے چپ کے مسکراتے ہوئے دروازے سے اندر آتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ بے شرم، تمہیں یہ کس نے کہا؟ بس مجھے پتہ ہے۔ اس نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ بڑی آئی دانشور، مطلب بھی پتہ ہے اس لفظ کا؟ مریم کن ہواؤں میں ہے آج کل؟ کھانے کی میز پر وہ دونوں ماں بیٹیاں ہی تھیں۔ ابو دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، گرمی سردی بس ان کی یہی روٹین تھی۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہے، مہر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ہیں، اپنے اس بے روزگار 2 کوڑی کے منگیتر کے ساتھ۔ کھٹارا بائک پر یوں بیٹھتی ہے جیسے نہ جانے کہیں کی مہارانی لگی ہوئی ہے، ایسے ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے وہ ہر وقت، ہر جگہ پر۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ اور تو اور امی ایسے اس کے ساتھ چپک کر بیٹھتی ہے، بے شرم کو کسی کی پرواہ بھی نہیں۔ اس دن میں ابو کے ساتھ تھی اور وہ دونوں بائک پر آگے تھے، یوں ہی چپکی رہی زیاد سے۔ ابو سے بھی حیا نہیں کی۔ اولاد کس کی ہے پھر؟ اس بے حیا عورت کی نا۔ مہر نے سر جھٹکا۔ مزاج تو بڑی بھابھی کے بھی نہیں ملتے اب۔ بہزاد نے گھر جو لے لیا ہے کالونی میں، بیوی کو لے کر وہیں شفٹ ہو گیا ہے۔ چھوٹی چچی کے پیسوں پر عیش ہے۔ کرتے رہیں بھائی، ہماری بلا سے، ہمیں تو خدا بچائے اس حرام کے پیسے سے۔ سونیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ رات میں سونیا نے شوہر سے ذکر چھیڑا تھا، بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کا کچھ سوچے۔ انہوں نے چونک کر بیوی کو دیکھا جو کہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو تم بچیوں کے اتنے جلدی رشتوں کی مخالف تھی، تم ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ ابھی مہر کی عمر ہی کیا ہے۔ آپ ہر بات میں تانے دینے بیٹھ جایا کریں، خدا جانے یہ عادت کہاں سے پڑ گئی ہے آپ کو۔ وہ چٹیا کرنے میں مصروف تھی۔ اچھے رشتے ملنے میں ایک وقت نکل جاتا ہے مہر کے ابو، ابھی سے تلاش شروع کریں گے تو اپنی بیٹی کے شایہ نشان کوئی مل پائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟
सोच रहा हूँ भाई साहब से बात करूँ। ज़ियाद की मंगनी तो हो गई मगर शहजाद खबरदार, वो फौरन बोली थी, सोचिएगा भी मत। जिस घर में उस नागन की बेटी जाएगी वहाँ मैं मेहर का रिश्ता हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन सोनिया, इसमें मुज़ायका ही क्या है? ज़ियाद से ज़्यादा पढ़ा लिखा और सेटल्ड है, और तुम खामखा जो भी हो। उन्होंने चुटिया पीछे की और उनसे दो टोक लहजे में कहा, मैं हरगिज़ मेहर का रिश्ता वहाँ नहीं करूँगी। कहने को वक्त बड़ी धीमी रफ्तार से गुजर रहा था, पर दिन कब महीनों से होते हुए साल बन गए, पता ही ना चला। ज़ियाद नया कारोबार शुरू कर चुका था, खुद से, अकेले। मुरसलीन से उसका मेल जोल और बातचीत बंद थे। तकरीबन 2 साल होने को आए थे, लेकिन उस झगड़े के बाद से फिर वो इकट्ठे नहीं हुए थे। उसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बड़ी तब्दीलियां आई थीं। वो लड़की जिसके नाम का छल्ला उसने अंगूठी में पहन रखा था, उसके दिल में घर करने लगी थी। वो शायद उसे अच्छी लगने लगी थी कि उसकी जिम्मेदारियां उठाना उसे अच्छा लगने लगा था। अम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं इब्रार। महर ने परेशानी से उसे देखा। आए रोज़ कोई ना कोई देखने आया होता है। मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ भी इब्रार। मैं कब तक बिला वजह हर रिश्ते के लिए इनकार करती रहूंगी? आज या कल वो मुझ पर सख्ती करेंगी और तब बाजी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ इब्रार? उसे तो नया खेल मिल चुका था। माहीन को भेज देना, तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है। मुझे तोहफे नहीं चाहिए इब्रार, मुझे तुम चाहिए हो, सिर्फ तुम। माहीन खुशी खुशी जाती थी। उसे इतनी मोहब्बत से वो बुलाता था, बातें बताता था, चीज़ें सिखाता था। तुम इतने दिन बाद आई हो, अब तो पिछला सब भूल गई होगी। क्या करूं इब्रार भाई, आप ही ने भेजा ही नहीं तो खुद आ जाती। तुम्हें आप ही की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? पहले तो सब दुकान तक महदूद था। बंद दरवाज़ों के पीछे सिलाई की आड़ में वो अपना खेल खेलता था। फिर बाहर निकलने लगे, बाइक पर, साथ पार्क में, कभी आइसक्रीम के बहाने। तुम कहोगे इतना क्या बचपना? क्यों? क्यों नहीं? तब तक बचपन जब तक बचपन। कोई जब मेरे बचपन में नकब लगाता है ना, तो ये उसका कसूर है। मेरे बचपन में इसका क्या दोष? मेरे बचपन का इसमें क्या दोष? वो उस दिन उसे फ्लैट पर ले गया था। तुम्हारी मेहर आपी की सालगिरह है, उसे सरप्राइज़ देना है तो मेरे साथ तैयारियां करवा दो। उसने झूठ बोलना उस दिन सीखा। अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, उसकी सालगिरह है तो तैयारियां करवानी है अम्मी। इब्रार ने झूठ मूठ लड़की की आवाज़ निकालकर माँ को राम कर ही लिया। वो खुशी से उछलती रही। इब्रार भाई, आप कितने जीनियस हैं। उसके लिए तो एडवेंचर था ये। एडवेंचर तो खैर इब्रार के लिए भी था। वो बचपन की आखिरी हदों के उस पार नए सफ़र को तैयार बच्ची। तुम्हारे लिए एक सूट सीना है, अपना नाप दे दो मुझे, अच्छा सा सिलाई कर दूंगा। कहाँ का सरप्राइज, कैसी तैयारी? उस दिन घर वापसी पर उस बच्ची ने अपने कपड़ों पर जगह जगह धब्बे देखे थे। उस लम्हे वो परेशान हुई थी। मैं कहूँगा तब, तब ज्यादती होगी। और सबसे बड़ी ये कि उस मासूम से उसका बचपन छीन लिया गया। उस दिन मस्जिद में उस आदमी का चेहरा देखते ही मैं उसे पहचान गया था। हालांकि मुझे तो ये गुमान तक नहीं था कि मेरी यादों के पटारे में एक याद वो भी है। इतने सालों में वो पल मुझे कभी याद नहीं आया, और ना ही उसे एक लम्हे के होने की कोई बाज गज सुनाई दी। लेकिन उस दिन वो चेहरा देखते ही सब बाहर आ गया, किसी आतिश फिशां की तरह। मैं 9-10 साल का था, तीसरी चौथी जमात में पढ़ता था। कुरान पाक पढ़ने मस्जिद जाता था, वहीं जो उस उम्र में 90% बच्चों का मामूल है। सुबह सुबह मामा का उठाना, सिपारा देकर सर पर टोपी और जाओ नमाज पढ़ कर आओ। वो आना जाना, बड़ी मिट्टी मिट्टी सी यादें थी। फिर वो एक याद, उस गली के शुरू शुरू के वो मकानात, और उनमें से एक वो ऊंचे से दरवाजे वाला वो घर जिसकी 3 सीढ़ियां थी। हाँ, वो याद आया। जब वो चेहरा देखा, हू बहू वही। हाँ, वो चेहरा, वो आंखें, वो चेहरे पर फैली मुस्कान सी, वही। अब याद आया, उसने मुझे पुकारा था, आवाज़ देकर, प्यार से पिचकार कर। तुम 10 साल के बच्चे को बुलाओगे उस लहजे में कि जिसे वो समझता है। वो मुड़कर नहीं देखेगा क्या? पलटेगा नहीं क्या? तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेगा क्या? जो जो कहोगे वो नहीं करेगा क्या? माँ बाप ने जो भी पट्टी पढ़ाई होगी वो नहीं बोलेगा? मुझे याद आया उस एक लम्हे में कि मैंने मुड़कर देखा था, पलटा भी था। उसने जो कहा वो किया भी था। गली सुनसान थी, बिल्कुल खामोश।
بس وہ تھا گھر کی سیڑھی پر بیٹھا، ایک بچے کو آواز دیتا، کہتا ہوا کہ بات سنو، پھر اسے پیار سے پچکار کر، نرمی سے گود میں بٹھا کر، گال پر بوسہ دیتا ہوا، اس نادان ذہن پہ وہ یاد بناتا ہوا، ساری زندگی کے لیے اس جسم پر وہ لمس چھوڑتا ہوا۔ مجھے وہ سب یاد نہیں تھا، کسی نے کیسے چھوا، کیسے پکارا، مجھے نہیں یاد تھا، کبھی یاد آیا بھی نہیں۔ کئی سال گزر گئے، مدتیں ہوئی، کئی بار میں اس گلی سے گزرا، اس گھر کے پاس سے، کبھی وہ یاد نہیں آئی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں کچھ ہوا بھی تھا۔ یاد تب آیا جب وہ چہرہ دوبارہ دیکھا، کوئی 10-12 سال بعد، یقین کرو، تب وہ لمس دہکے، تب ان شانوں میں آگ لگی جو اس نے چھوڑے تھے، تب خبر ہوئی کہ تب کیا ہوا تھا، زیادتی۔ تمہارے لیے ایک لفظ ہے، سہنے والوں کے لیے ایک دنیا ہے۔ بس یہ نہیں کہ کسی نے تمہاری عزت لوٹ لی تو زیادتی ہو گئی، مجھ سے پوچھو تو کسی نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری طرف بھی دیکھا تو زیادتی کی۔ چھونا اور میلا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں پکارنا بھی زیادتی ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، یقیناً اس کا بیٹا تھا، وہ اسے پکارتا، اسے گود میں بٹھاتا، اسے چومتا تھا، وہ ویسے نہیں تھا جیسے تب تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کو بھی کوئی ویسے ہی پکارے گا، گود میں بٹھائے گا اور چوم لے گا۔ میں اب اس گلی سے نہیں گزر پاتا، اس گھر کے پاس سے گزرتے میرا دل بیٹھتا ہے، میں اب بھی اس آدمی کو کہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے آواز نہ دے لے۔ میں آج بھی کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو پیار سے گود میں اٹھانا چاہوں تو وہ لمحہ مجھے ڈرا دیتا ہے۔ وہ شخص میرے بچوں جیسے بچوں کے لیے میری محبتوں کو داغدار کر گیا، شاید ساری زندگی کے لیے۔